ابھی اڑتے نہیں تو فاختہ کے ساتھ ہیں بچے، اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے۔ حضرات گرامی، اس عظیم رشتے کا احترام ہم نے بار بار کیا ہے۔ ہم نے اس طرح سے اپنی بات کو ہمیشہ کہا ہے کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھنا ہے، اور اب میں ایک ایسے شاعر سے آپ کے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اردو غزل کے تمام تر رنگ و آہنگ جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں، جب آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو آپ اس میں ایک ایسے رنگ کو تلاش کرتے ہیں، ایک ایسے آہنگ کو تلاش کرتے ہیں جس میں آسان لفظیات کے ساتھ آپ کے آس پاس کے ماحول سے اٹھنے والے مضامین کو غزل کا شعر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق ہمارے ملک کی دارالحکومت دہلی سے ہے۔ دہلی کے ہی ایک شاعر جناب زبیر رضوی نے کبھی کہا تھا کہ نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پٹیاں ہم نے، بڑے غرور سے جھیلی ہیں سختیاں ہم نے، یہ کس نے تازہ ہواؤں کے پر قطر ڈالے، بڑے یقین سے کھولی تھی کھڑکیاں ہم نے۔ آئیے حضرات گرامی، اس شاعر کو میں آپ کے بیچ بلانے جا رہا ہوں جن کے کلام سے یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف تو روانہ ہو ہی جائے گا، یہ بات تو بالکل سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت خوبصورت غزل کے ساتھ استقبال کریں گے ہندوستان کے اس نمائندہ شاعر کا جو ہندوستان، پاکستان، خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ کے مشاعروں میں ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مخصوص لب و لہجے سے لوگوں کو چونکانے میں کامیاب ہوئے اور اپنے کلام پر داد و تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ استقبال کیجئے دہلی سے آنے والے مہمان شاعر جناب اقبال اشر کا۔ غزل ہو، نظم ہو، گیت ہو، کسی بھی صنف سخن میں آپ ان کے کلام کے ساتھ بھرپور داد و تحسین کی صدائیں شامل کریں گے، اس یقین کے ساتھ جناب اقبال اشر۔ ایک غزل کے کچھ شعر سماعت فرمائیں۔ مطلب عرض کیا ہے کہ تیری دید کی جو طلب ہوئی، تیرے عشق کی جو ہوا لگی، تیری دید کی جو طلب ہوئی، تیرے عشق کی جو ہوا لگی، تجھے کیا خبر مجھے عمر بھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ تیری دید کی جو طلب ہوئی، تیرے عشق کی جو ہوا لگی، تجھے کیا خبر مجھے عمر بھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ تیرا شکریہ مجھے ہجر میں بھی وصال رت کے مزے ملے۔ واہ واہ واہ۔ تیرا شکریہ مجھے ہجر میں بھی وصال رت کے مزے ملے۔ واہ واہ۔ تیری زلف کی جو اسیر تھی میرے جسم پر وہ ہوا لگی۔ واہ واہ واہ۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ تیری زلف کی جو اسیر تھی میرے جسم پر وہ ہوا لگی، تیری راہ کا جو غبار ہے، کیا کہنا، یہ میرے سفر کا وقار ہے۔ واہ 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 واہ۔ تیری راہ کا جو غبار ہے، یہ میرے سفر کا وقار ہے۔ واہ واہ۔ کوئی پوچھ لے تو کہوں گا میں، میرے ہاتھ خاک شفا لگی۔ واہ واہ۔ تیری راہ کا جو غبار ہے، یہ میرے سفر کا وقار ہے۔ کوئی پوچھ لے تو کہوں گا میں، میرے ہاتھ خاک شفا لگی۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر اور سماعت فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں، دو تین شعر ہیں، جی مرضی غزل ہے۔ ارشاد علی جی اقبال بھائی۔ تیری زلفوں کی جہاں بات نکل آتی ہے، تیری زلفوں کی جہاں بات نکل آتی ہے۔ جی لگا کے سن لیجیے حضرات، ذرا سا جڑ جائیے مہربانی۔ تیری زلفوں کی جہاں بات نکل آتی ہے، تیری زلفوں کی جہاں
نکل آتی ہے، دھوپ کی اوٹ سے برسات نکل آتی ہے، واہ 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 واہ، دھوپ کی اوٹ سے برسات نکل آتی ہے، ہنستے ہنستے چھلک اٹھتی ہے یہ کم بخت آنکھیں، واہ واہ، ہنستے ہنستے چھلک اٹھتی ہے یہ کم بخت ہنستے چھلک اٹھتی ہے یہ کم بخت آنکھیں، ہنستے ہنستے چھلک اٹھتی ہے یہ کم بخت آنکھیں، باتوں باتوں میں تیری بات نکل آتی ہے، دل کی مٹی سے زیادہ نہیں کچھ بھی زرخیز، دل کی مٹی سے زیادہ نہیں کچھ بھی دل زرخیز، کی مٹی سے زیادہ نہیں کچھ بھی زرخیز، جب پورے دو کوئی سوغات نکل آتی ہے، واہ واہ، دو بہت شکریہ۔ آخر میں ایک غزل ہے 5-6 شعر کی، وہ سماعت فرما لیں۔ میں بہت کچھ پڑھ چکا ہوں، شکر گزار ہوں چودھری حبیب صاحب کا، چودھری طالب نجیب صاحب اور فضل انعام مدنی صاحب کا کہ سالہ سال سے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بہت کچھ سنا چکا ہوں، اس لیے ایک تازہ غزل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی اقبال بھائی ارشاد، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ عطا ہو۔ ہمارے پاس دوا کم دعا زیادہ ہے، ہمارے پاس دوا کم دعا زیادہ ہے، ہمارے پاس دوا کم دعا زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں خوف خدا زیادہ ہے، واہ 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 واہ، اسی لیے ہمیں خوف خدا کیا کہنا، واہ 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 واہ، ہے، اثاثہ کم ہے مگر تجربہ زیادہ ہے، ہاں ہاں واہ واہ واہ، لکھا ہے ہم نے ذرا کم پڑھا زیادہ واہ واہ واہ، ہے۔ اور یہ شعر جی ایسی ارشاد، ہی محفلوں میں پڑھا جا سکتا ہے جہاں تصوف پہ لوگ ہوں۔ جی میں شعر عرض کرتا ہوں ارشاد عالی، کہ ہمارے پاس دوا کم دعا زیادہ ہے، اب اور کس لیے دستے طلب دراز کروں، اب اور کس لیے دستے طلب دراز اب کروں، اور کس لیے دستے طلب دراز کروں، جو مل گیا مجھے وہ بھی ذرا زیادہ واہ واہ ہے، واہ 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 واہ، اب اور کس لیے دستے طلب دراز کروں، واہ واہ واہ، جو مل گیا مجھے وہ بھی ذرا زیادہ ہے، واہ واہ، سرور عشق کے صدقے مجھے خبر ہی نہیں، سرور عشق کے صدقے مجھے خبر ہی سرور نہیں، عشق کے صدقے مجھے خبر ہی نہیں، کہ میرے حصے میں کیا کم ہے کیا زیادہ واہ واہ ہے، واہ 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 واہ، سرور عشق کے صدقے مجھے خبر ہی نہیں، واہ واہ، کہ میرے حصے میں کیا کم ہے کیا زیادہ ہے،
اور ایک غزل کا شعر ارشاد عرض کر رہا ہوں، بہت محترم شخصیت ہے، ارشاد فرما عالی. ہے کہ میرے حصے میں کیا کم ہے کیا زیادہ ہے، تمہارے ہجر میں پل کے ستارہ ساز ہوئی، تمہارے ہجر میں پل کے تمہارے ستارہ ساز. ہجر میں پل کے ستارہ ساز ہوئی، تمہارے ہجر میں پل کے ستارہ ساز ہوئی، سو آج کل میرے گھر میں ضیا زیادہ، واہ 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 واہ. سو آج کل واہ واہ واہ. میرے گھر میں ضیا زیادہ واہ واہ ہے. اور یہ آخری دو شعر ہیں ارشاد. کہ الہی مجھ کو بچانا جہان خوباں سے، الہی مجھ کو بچانا جہان خوباں سے، الہی مجھ کو بچانا جہان خوباں سے، میری سرشت میں بوئے وفا زیادہ، ارے واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے اقبال بھائی؟ واہ واہ واہ. کیا غزل پڑھ رہے ہیں یار. الہی مجھ کو بچانا جہان خوباں سے، میری سرشت میں الہی مجھ کو بچانا جہان خوباں سے، میری سرشت میں بوئے وفا زیادہ ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں ارشاد. کہ اے چارہ ساز بڑی احتیاط ہے لازم، 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 پرانا زخم ہے لیکن ہرا زیادہ. واہ 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 واہ.